السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رخسانہ خان۔ ناظرین، حکومت دعوے تو بہت کرتی تھی کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن حکومت کے سارے دعوے کے دھرے رہ گئے، جس کے بعد ایک منصوبے کے تحت اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 2 روز کی خبریں دیکھی جائیں تو ڈالر بے لگام ہوتا جا رہا ہے، جس کے تحت مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم عوام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسحاق ڈار بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں سارا ڈالر کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ڈالر کی وجہ سے بہت سی ایل سی بینکوں کی بند ہوئی ہیں، بہت سے بزنس لوگوں کو بند ہوئے ہیں۔ ڈالر بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، کوئی آرڈر نہیں لینے کو تیار، کوئی بڈ ڈالنے کو تیار نہیں ہے کہ بڈ ڈالیں۔ آج 10,000 کا ڈالر ہے، 250 30 40 کا ہے، کل کو بڑھ جاتا ہے، پھر وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب کوئی ڈالر کو نہ کوئی خرید لے نہ لے رہا، اس وجہ سے ڈالر کو پتہ نہیں چل رہا کسی کو۔ بینک میں کوئی ایل سی اوپن نہیں رہے گا، مجھے ہمارا بزنس سارا ایل سی پہ ہے۔ ڈالر سستا ہوگا، ڈالر ملے گا لوگوں کو تو ہمارا بھی کام چلتا ہے۔ بینکوں میں بالکل ڈالر نہیں ہے، لوگ نہ خرید رہے نہ کچھ خرید رہے ہیں، ایل سی بالکل بند ہے۔ سوری کیا کہیں گے، بس چل رہا ہے جیسے نظام چلتا ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ بس تجربہ کار حکومت کے بارے میں یہی کہیں گے کہ جو مزہ ہماری قوم لینا چاہتی تھی وہ اس قوم کو ڈیفینیٹلی اب آ گیا ہوگا۔ اب تو حالات دن بدن قابو سے باہر ہی ہو رہے ہیں، ان کے بھی اور عوام کے بھی۔ عوام جو ہے وہ کھانے پینے اور اپنے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے لیے بھی ایون اب ترسنا شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں نے ابھی سے ہی ادھار ایک دوسرے سے پکڑنا شروع کر دیے ہیں اور بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس نے بھی یہ کیا تھا، جو ایڈونچر یہ کرنا چاہتا تھا، یہ ساری بددعائیں عوام کی اسی کو ہی پہنچیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، اور ہماری دعا ہے کہ ہماری عوام کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہوں۔ ناکام ہو گئے نہیں، ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور ہماری امیدیں ہیں کہ وہ کافی بہتر جو ہے نا کریں گے، ملک کو واپس اس پوزیشن پہ لائیں گے۔ تو ہماری تو یہی دعائیں ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں۔ میری تو ووٹ عمران خان صاحب کو ہے اور اللہ پاک ان کا جو ہے نا اچھا سبب بنائے تاکہ وہ واپس آئیں اور ہمارے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ ایکچولی کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے، یہ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے ڈالر کی سٹیبلٹی لے کر آنی ہے، تو ڈالر کی سٹیبلٹی اس وقت ہوگی جب ہم پراپرلی اپنی اکانومی کو واچ آؤٹ کریں گے کہ ہم یہاں پہ کس طرح سے ڈالر ان کر سکتے ہیں اور کیا ہمارے پاس پروسیجر ہونا چاہیے جس سے ہم ڈالر کو کنٹرول کریں۔ اکنامک سٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جس وقت ہم پراپرلی جو بھی ہماری پالیسیز ہیں، چاہے اس میں ہماری مانیٹری پالیسی ہے، اور جب تک ہم انٹرنل ریونیو انکریز نہیں کریں گے، ٹوٹل آپ کہیں کہ ہم آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہی ہمارے سارے معاملات صحیح کرے گا، سو اٹس ویری رانگ۔ ہمیں خود سے کچھ جنریٹ کرنا پڑے گا، کوئی ٹیکسز ہمیں جنریٹ کرنے پڑیں گے، ریونیو ہمیں جنریٹ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو ہمیں فلی امپلائڈ کرنا پڑے گا۔ پورا ہمارا سرکل چلے گا تو ہم ڈالر کا مقابلہ کر سکیں گے، ادروائز ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح سے انفلیشن رہے گا۔ ابھی اگر یہ جمپ کر گیا 250 پہ تو ود ان 1 month اور 2 month مائٹ بھی 300 کراس کر جائے، چونکہ یہاں پہ ہمارا جو گیپ ہے، اس کا جو کیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ بہت زیادہ ہے، جو ہماری امپورٹس ہیں اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، تو اس کا ڈفرینس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ ایکچولی اس میں یہ آلریڈی ریٹ جو ہے یہ اسی ریٹ میں ہی فال کر رہا تھا۔ ایکچولی یہ جیسے ابھی جو ایکسچینج مارکیٹس تھیں اور کمپنیز تھیں، ابھی انہوں نے اس کو جسٹ لیگلائز کیا ہے، ادروائز وہ آلریڈی اس پرائس پہ سیل اینڈ پرچیز کر رہے تھے۔ اور مینس کہ مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوا، مجھے کچھ ڈالر چاہیے تھے، میں ایکسچینج گیا ہوں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کمپنی میں، اور مجھے ڈالر پرچیز کرنے تھے، تو $50 مجھے چاہیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اوکے۔ جب میں واپس آنے لگا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا اچھا سنیں بھائی، ڈالرز تو ہیں لیکن وہ یہ پرائس آپ کو نہیں ملے گی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنی پرائس ملے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو مینس کہ جو اس میں 250 پریویل کر رہی تھی اوپن مارکیٹ میں، تو اس پہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک۔ تو ابھی جو گورنمنٹ نے کیا ہے یہ ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہ جو انہوں نے اس کو بانڈ کیا ہوا تھا اور کیپ لگایا ہوا تھا، یہ کیپ نہیں لگانا چاہیے تھا، اس کو اوپن رکھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ شروع سے ہی اوپن ہوتا تو یہ اس کی مارکیٹ پرائس اب جو 250 ہے یہ کبھی بھی نہ جاتی۔ تو ابھی نے گورنمنٹ نے جو کیا ہے یہ آلدو کی ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اس میں ابھی 250 ایک ببل تھا، وہ ببل پھوٹا ہے اور وہ اس میں ایک لیئر بن گئی ہے، اور فیوچر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کی جو اوریجنل پرائس ہے ابھی کرنٹ سچویشن میں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 230 235 میں سسٹین کرے گی۔ تجربہ کار کون ہے؟ وزیر خزانہ تجربہ کار ہے؟ کسی اور میں تجربہ ہے ان کا؟ فائنینس منسٹری میں نہیں ہے۔
اور کیا بولوں, اتنا زیادہ کلیئرلی بول دیا. ہاں تجربہ کار کی بات تو ٹھیک ہے, بٹ وہی بات ہے کہ کمپٹنس بھی تو ہو نا, صرف ایکسپیرینس نہیں, اس ایکسپیرینس کے ساتھ آپ میں ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. تو فی الحال تو کوئی ایبلٹی نظر نہیں آئی. ڈار دیکھیں وہ بھی ڈال سے ہے اور ڈالر بھی ڈال سے ہے, تو ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو یہ جیسے جیسے آتے جائیں گے, جس طرح ڈار صاحب کی ایج بڑھتی جاتی ہے, اسی طرح ڈالر کی پرائس بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں. جو یہ ڈالر پرائس میں ایسکلیشن ہے, یہ دس ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. اس سے پہلے 2018 سے 2022 تک بھی سملر چیزیں ہوتی رہیں, اور وہ سارا جو گاربیج ہے وہ ان کے گلے پڑا. ہیونگ سیڈ دیٹ ان سے بھی صحیح مینیج نہیں ہوا. سو ان مائی پرسنل اوپینین بوتھ آف دیز بگر پارٹیز ہیو میزریبلی فیلڈ, اینڈ ایز آف ناؤ دیر از نو لائٹ آف ہوپ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈار فلاپ ہے. حفیظ شیخ واز ایکولی فلاپ, شوکت ترین واز ایکولی فلاپ, حماد اظہر واز ایکولی فلاپ, اینڈ اوبیسلی اسد عمر واز آلسو ایکولی فلاپ. اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں they also kept on waiting to strike a deal with Saudi Arabia and China in a hope that they can go to IMF with a bigger negotiation power, but that did not happen. So eventually اس ٹائم بھی انہوں نے ان کے سامنے ناک رگڑی تھی, اینڈ انہوں نے ان کے نقش قدم کو فالو کیا. So in my personal opinion all are miserably failed basically. ڈالر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور ڈالر بھی ایک فائنینشیل کرنسی ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرنسی کا آپس میں بہت دامن چولی کا گہرا تعلق ہے. تو ایک بندہ جو کہ نان پروفیشنل ہے وہ ڈالر کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو اس لیے ڈار صاحب کا ڈالر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ناظرین, عوام نے ڈار اور ڈالر کا رشتہ تو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ معیشت کا اتار چڑھاؤ پہلی بار دیکھنے میں نہیں آ رہا. اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو وزیر خزانہ بنایا جائے جو واقعی معیشت اور مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ رخسانہ خان, اداریہ نیوز, اسلام آباد.